بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹاپک ہے معراج۔ مولا کائنات کے لیے اس میں رسول خدا نے راضیہ اور مرضیہ کو دیکھا۔ اس کے راوی خود رسول خدا ہیں۔ آج اس کا یہ چوتھا پارٹ ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب مجھ کو جبرائیل آسمان پر لے گئے تو میرا ہاتھ پکڑ کر بہشت میں داخل کیا اور ایک مسند پر بٹھایا اور ایک بہی انار میرے ہاتھ میں دیا جو شگافتہ ہوا، اور اس سے ایک نور باہر آیا جو سیاہ گدھ کے مانند تھی، اور اس نے کہا: السلام علیہ یا احمد، السلام علیہ یا رسول اللہ، السلام علیہ یا محمد۔ میں نے پوچھا: تو کون ہے؟ خدا کی رحمت تجھ پر۔ اس نے کہا: میں راضیہ مرضیہ ہوں۔ خداوند جبار نے مجھ کو 3 چیزوں سے پیدا کیا: میرا نیچے کا حصہ مشک کا ہے، اوپر کا حصہ کافور کا ہے، اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے، اور موتیوں کو آب حیات سے گوندا گیا ہے۔ تو خداوند جلیل نے مجھ سے خطاب فرمایا: ہو جا۔ تو میں آپ کے بھائی وسیع اور وزیر علی ابن ابی طالب کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ جب رسول خدا معراج پر جا رہے تھے تو وہ شام کے اوپر سے گزرے تو رسول خدا نے ابو سفیان کو تجارت کا سامان لے جاتے ہوئے دیکھا۔ براق کے پروں کی آواز سے اس کے اونٹ بھاگے، کوئی اونٹ گر پڑا، اس کا سامان بکھر گیا، اونٹ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ رسول خدا وہاں سے آگے بڑھے اور بلغار میں پہنچے۔ رسول خدا نے وہاں سے فرمایا: اے جبرائیل، مجھے پیاس معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک پیالے میں پانی دیا، رسول خدا نے نوش فرمایا۔ وہاں سے آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیر آگ سے جلائے جا رہے تھے، وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ رسول خدا نے پوچھا: یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا: یہ ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نے روزی حلال عطا فرمائی تھی، پھر بھی یہ حرام کے ذریعے طلب کرتے تھے۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے دہن آگ کی سوئی اور رسی سے سیے جاتے تھے۔ پوچھا: یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا: یہ عورتوں کی زنا کے ذریعے زائل کرتے تھے اپنے آپ کو۔ اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص لکڑی کا گٹھا اٹھا رہا ہے لیکن نہیں اٹھاتا۔ ایک شخص پھر اور لکڑیاں اس پر لاد دیتا ہے۔ پوچھا: یہ کون ہے؟ کہا: یہ قرض دار ہے جو قرض ادا نہیں کرتا تھا اور پھر قرض لیتا رہتا تھا۔ وہاں سے چلے تو بیت المقدس کے مشرقی پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں رسول خدا کو ہوا بہت گرم محسوس ہوئی اور ایک خوفناک آواز سنی۔ پوچھا: یہ کیسی آواز ہے؟ کہا: وہ ہوا ہے جو جہنم سے آئی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا: میں جہنم سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ کی دانی جانب سے خوشبودار ہوائی اور ایک خوشگوار آواز سنائی دی۔ اس کے بارے میں دریافت کیا۔ جبرائیل نے کہا: یہ خوشبو اور آواز بہشت کی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا: میں خدا سے بہشت کی آرزو کرتا ہوں۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور بیت المقدس کے شہر کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں ایک نصرانی تھا جس کے سرانے دروازے بند کر کے اس کی کنجی رکھ دی جاتی تھی۔ اس رات ہر چند کوشش کی گئی، دروازہ بند نہیں ہوا۔ لوگ اس کے پاس آ کر بولے: دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اس نے کہا: اچھا، کوئی پاسبان مقرر کرو۔ رسول خدا جب داخل ہوئے تو جبرائیل بیت المقدس کا بڑا پتھر اٹھایا اور اس کے نیچے سے 3 بڑے پیالے نکالے۔ ایک دودھ کا شہد کا اور ایک اور جو ہے جام کا تھا۔ دودھ اور شہد کا پیالہ رسول خدا کو دیا تو آپ نے نوش فرمایا۔ جب دوسرا جام دیا آپ نے فرمایا: میں تو سحر ہو چکا ہوں۔ جبرائیل نے کہا: اگر آپ پی لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی اور آپ اس سے جدا ہو جاتی۔ بیت المقدس میں رسول خدا نے نماز پڑھی اور پیغمبروں کی ایک جماعت نے آپ کی اقتدا کی۔ اس رات جبرائیل کے ساتھ ایک فرشتہ بھی آیا تھا جو کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ وہ رسول خدا کے پاس آیا اور اس کی: یا رسول اللہ، آپ کو پروردگار عالم سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، اگر آپ پسند کریں تو پیغمبر رہیں، اگر چاہیں تو یہ کنجیاں لے لیں۔ جبرائیل نے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار کیجیے۔ رسول خدا نے فرمایا: پیغمبر اور خدا کا بندہ ہونا پسند کرتا ہوں، دنیا کی بادشاہی نہیں چاہتا۔ پھر وہاں سے آسمان کی جانب گئے۔ جب آسمان کے دروازے پر پہنچے جبرائیل نے دروازہ کھولا۔ فرشتوں نے پوچھا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے کہا: مرحبا، اور دروازہ کھول دیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے جس گروہ کی جانب گزرتا تھا وہ سلام کرتے تھے اور میرے لیے دعا کرتے تھے اور میرا استقبال کرتے تھے۔ پھر ہم ایک مرد پیر کی طرف سے گزرے جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا۔ بہت سے بچے اس کے گرد جمع تھے۔ حضرت نے پوچھا: یہ کون ہے اور یہ لڑکے کس کے ہیں؟ جبرائیل نے کہا: یہ آپ کے پدر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور یہ مومنوں کے لڑکے ہیں۔ رسول خدا ان کو کھلاتے ہیں جناب ابراہیم اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔ وہاں سے آگے بڑھے اور تو ایک اور دوسرے مرد پیر کے پاس پہنچے جو ایک کرسی پر بیٹھا ہوتا۔ جب وہ اپنی دانی جانب دیکھتا تو شاد اور مسرور ہوتا، جب بائیں جانب دیکھتا غمگین اور محزون ہوتا اور روتا۔ پوچھا: یہ کون؟ جبرائیل نے کہا: یہ آپ کے پدر بزرگوار حضرت آدم ہے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد بہشت میں جا رہی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں تو مغمون اور گریا کرتے ہیں۔ اس جگہ سے آگے بڑھے تو دیکھا ایک فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس فرشتے نے رسول خدا کو سلام کیا لیکن اس کے چہرے پر قطعی خوشی کا اظہار نہیں ہوا جیسا کہ دوسروں سے ظاہر ہوا۔ رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا: اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ فرشتہ مالک جہنم کا خزینہ دار ہے، یہ تمام فرشتوں سے زیادہ خوش مزاج تھا۔ خدا عالم نے دوزخ اس کے سپرد کی، اس نے
ان تکلیفوں اور عذابوں کو دیکھا جو خدا نے اپنے نافرمانوں کے لیے مہیا کیا ہے۔ اس وجہ سے ہر وقت خائف رہتا ہے۔ پھر رسول خدا وہاں سے گزرے یہاں تک کہ مقام مناجات رب العزت تک پہنچے۔ خدا نے آپ کی امت پر 50 نمازیں واجب کر دی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے تخفیف ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ واپسی میں جناب ابراہیم کے پاس سے گزرے تو رسول خدا نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، ان کو جنت کی خوشخبری دینا جس کا پانی شیریں ہے، خاک خوشبودار اور زمین سادہ ہے۔ اس کے درختوں کی خلقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سے، لہٰذا اپنی امت کو حکم دو کہ یہ ذکر بہت کیا کریں تاکہ ان کے لیے بہشت میں زیادہ درخت ہوں۔ رسول خدا وہاں سے واپس چلے تو راستے میں قافلہ قریش تک پہنچے، اور جب زمین پر اترے تو اہل مکہ کو معراج سے آگاہ کیا اور قافلے کے بارے میں اور ان کے اونٹوں کا بھاگنا، ان کے اونٹوں کے پیروں کا شکستہ ہونا وغیرہ بیان کیا، اور فرمایا کہ وہ قافلہ طلوع آفتاب کے قریب مکے میں داخل ہوگا۔ جب آفتاب طلوع ہوا تو وہ قافلہ پہنچا جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، جس کی سب نے تصدیق کی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔